ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کریم ہم پر فضل فرما دے، اللہ ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما دے۔ آج میں آپ کو چند حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور جب رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں کیا عطا فرماتا ہے۔ پہلی حدیث سنیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی فقاہت یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ مبارک انہیں جو علم دین سیکھتے ہیں، مبارک انہیں جو فقاہت رکھتے ہیں، فقیہ ہیں۔ یاد رکھیں علم الگ ہے، فقاہت الگ ہے۔ ہاں یہ بھی تھوڑا فرق سمجھنا ہوگا۔ علم تو ہے مگر کب کیا عمل کرنا ہے، کب کیسے عمل کرنا ہے، کس وقت کیا ڈیسیشن لینا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ ہے، اس کو پتا ہے مسواک کرنا سنت ہے، وضو خانے پر پہنچا، مسواک کر رہا ہے اور جماعت چل رہی ہے، بندہ کہتا ہے مسواک تو پوری کروں گا، سنت ہے نا، حالانکہ جماعت واجب ہے، وضو کرتا رہا جماعت چلی گئی، تو اس کا مطلب اس پہ فقاہت نہیں ہے۔ فقیہ ہوتا تو فیصلہ کرتا کہ سنت چھوڑنا ہے، واجب پر عمل کرنا ہے، یعنی یہ سمجھ بوجھ کہ کس وقت کیا ڈیسیشن لینا ہے، کس وقت کیا پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کو نماز نہیں آتی مگر زکوٰۃ کا علم سیکھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے مگر ابھی اس پر زکوٰۃ کا نہیں، نماز کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ روزے کے دن آ گئے تو روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ فقاہت جسے مل جائے نا، یہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو یہ عطا فرما دیتا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ آج دنیا بھر کی نالج حاصل کرنی ہے، اور جو بیسکس ہیں، میں اگر ہاتھ نہیں اٹھواتا، اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں، طرح طرح کی ڈگریاں ہوں گی، طرح طرح کے تجربے ہوں گے، لیکن اگر میں سوال کروں کہ اپنے آپ کو جواب دیجئے گا، کس کس کو نماز کے فرائض پتہ ہیں، کس کو نماز کی شرائط پتہ ہیں، کس کو جناب وضو اور غسل کے فرائض معلوم ہے، کون ہے جو تلاوت قرآن صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا کس کو آتا ہے، کون ہے جس نے پورا قرآن تفسیر سے پڑھ لیا ہے۔ ان سب چیزوں میں بہت پیچھے ہیں ہم، لیکن دنیا بھر کی بحث چل رہی ہے، کون سی حکومت جا رہی ہے، کون سی آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے پورے ملک کا نظام یہی بھائی چلا رہے ہیں۔ او بھائی جو بیسکس ہیں پہلے وہ تو سیکھ لیں، جو چیزیں سمجھنا اور سیکھنا فرض ہیں ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اچھا پھر معاذ اللہ صحابہ کرام کے معاملات اس پہ ڈسکس کریں گے، یار فلاں کون تھا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، ارے ہماری کیا اوقات۔ امام اعظم امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا، آج کل بھی بحثیں کرتے ہیں نا لوگ، حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا، حضور یہ حضرت علی مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملات تھے یہ کیا تھے؟ آپ امام احمد بن حنبل تھے، قرآن کے کیسے عالم تھے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی وہ صحابہ تھے، سب کے سب جنتی تھے، ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم بڑوں کے معاملے میں کیوں بولیں، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ جس بات کا ہم سے سوال ہوگا اس بات کی بات کرو، وہ سیکھو اور وہ سمجھ لو، غیر ضروری معاملات میں دخل کیوں دیتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم تو کہتے ہیں یار فلاں امام صاحب کہاں رہتے ہیں، ان کے پاس موٹر سائیکل سے گاڑی کیسے ہو گئی، فلاں بندے کی فیکٹری کیسے لگ گئی، ارے اس کا اس ملک کا ویزا کیسے لگ گیا، پی این ٹی کالونی کے چھوٹے مکان میں رہتا تھا، یہ ڈیفنس میں کیسے شفٹ ہو گیا، اچھا جناب نوکری کرتے کرتے اپنا کاروبار کیسے شروع ہو گیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی ترقی کر جائے ہمیں پرابلم، کسی کو عزت مل جائے ہمیں ٹینشن۔ خواتین اگر سن رہی ہیں، عورتوں میں بڑا مسئلہ ہے، اچھا اس کی بڑے خاندان میں شادی کیسے ہو گئی، ارے بھائی اللہ نے نعمت دے دی، تمہیں کیا پرابلم ہے، یہ حسد نہیں تو کیا ہے، یہ چیز اندر ہی اندر لوگوں کو کھا رہی ہے، حالانکہ اس کا نہ سوال ہوگا نہ اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی حرام کر رہا ہے، اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اب جناب دینی جماعتوں پر، دینی تنظیموں پر، علماء کرام پر اور ہر کسی آدمی پر جناب ہر کوئی دوربین لگا کے بیٹھا ہے، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ والا بیان کیوں نہیں دیا، اس کی مذمت کیوں نہیں کی۔ ارے وہ جانے، ان کا کام جانے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ جواب دیں گے اللہ کو، آپ اپنی فکر کریں نا۔ مسئلہ یہ ہے اپنی فکر چھوڑ دی ہے، سب کی فکر میں لگ گئے۔ ایک اور بڑا غیر ضروری کام جو آج نوجوانوں میں ہو گیا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو فضل ہے نا اللہ پاک جس کو، میں نے کہا نا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ہم نے بھلائی کا پیرامیٹر کچھ اور بنایا ہے۔ ارے بھائی جو زیادہ پیسے والا ہے نا، اصل بھلائی والا تو وہ ہے، اس پر بڑا فضل ہے، اس کے گھر کے باہر تختی بھی لگی ہے، ھذا من فضل ربی۔ ہاں یہ آج سمجھ لو، ہر مال و دولت رب کا فضل نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ رشوت کا مال اللہ کا فضل ہے؟
حرام روزی اللہ کا فضل ہے. شرابی بھی کہتا ہے ھذا من فضل ربی, ڈاکو بھی کہہ رہا ہے. ابھی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کچھ لوگوں کو مال دے کر بھی آزماتا ہے. ہاں, کسی کو روک کے آزماتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے. یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ جناب میرے تو ٹھاٹھ ہیں, اس کا مطلب رب مجھ سے راضی ہے. نہیں نہیں, اللہ کہیں آزما تو نہیں رہا. حضرت حسن بصری کا ایک قول سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں اگر گناہ ہونے کے باوجود, اگر گناہوں کی کثرت کے باوجود بھی تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو دیکھ لو کہیں یہ اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر نہ ہو, اللہ کہیں تمہیں چیک نہ کر رہا ہو. اور پھر جب وہ رسی کھینچی جائے گی بندہ برباد ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چونکہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ جو تکلیف میں ہے اللہ اس سے ناراض ہے, لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہوگا. نہیں نہیں, اگلی حدیث ہی میری یہی ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائش بھیج دیتا ہے نا عجیب بات. بھلائی کا ارادہ بھی رب فرما رہا ہے اور آزمائش بھی بھیج رہا ہے. اگر میرا کوئی بھائی بیمار ہے, کوئی قرض دار ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی مشکل میں ہے, تو سنو, اللہ تم سے محبت کر رہا ہے جبھی آزمائش بھیجی ہے. اب یہ تو بات بڑی عجیب ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ہر نعمت فضل نہیں ہوتی مگر ہر آزمائش فضل ہوتی ہے. یعنی نعمت دے کر تو چیک کیا جا سکتا ہے مگر جب بھی رب آزمائش بھیجتا ہے. اب بتاؤ جب آزمائش آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, تنگ دست ہو جائیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, زلزلہ طوفان یا آندھی چلے سب اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس آزمائش کو بھیج کر اس کے صبر کرنے پر گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو آزمائش والا گناہگار ہے یہ ضروری نہیں, اور مال و دولت والا یہ اللہ کا پسندیدہ ہے یہ ضروری نہیں. یہ ہمارا پیرامیٹر نہیں ہونا چاہیے. اور اسی پیرامیٹر کی وجہ سے آج یہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں. اب کیا ہوا کہ جناب اب تو اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں جس کے فالوورز زیادہ ہیں. ارے بھائی اس کے 5 ملین چاہنے والے, اس کے 2 ملین لائکس ہیں, یہ بڑا یوٹیوبر ہے, یہ بڑے ڈالر بنا رہا ہے. اللہ اکبر. اب ان کو دیکھ کر ہر چھوٹے بڑے بچے کو یوٹیوبر بننا ہے, ٹک ٹاکر بننا ہے. ارے جناب لائکس ہوں گے تو ڈالر آئیں گے, لائکس ہوں گے تو شہرت ہوگی, میرے پاس گاڑی ہوگی, لوگ آگے پیچھے گھومیں گے. اللہ کے بندوں یہ تو دیکھو اگر اس کی یہ شہرت ہے کس کام سے ہے؟ حرام ناجائز اللہ کو ناراض کر کے پیسے کما رہا ہے اور تم اس کے پیچھے جا رہے ہو کہ نہیں جناب اس کی شہرت ہے. آج میرے بچوں ایک بات سمجھ لو, شہرت الگ ہے, عزت الگ ہے. ہاں اس کو سمجھ لیجئے, یہ جو شہرت ہے نا جو حرام کام کر کے لوگ کمائی جا رہے ہیں, یہ شہرت ہے, یہ عزت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں مشہور بندہ پوچھوں آپ سے تو شیطان سے زیادہ مشہور ہے کوئی؟ ہر مذہب والا مانتا ہے اس کو, ہاں شیطان ہے, ڈیول ہے, الگ الگ نام ہے اس کے. شیطان کا آج فیس بک پیج ہوتا تو کتنے ارب اس کے فالوور ہوتے ہیں نا, سب سے ٹاپ پہ فیس بک پیج ہوتا اس کا. تو کیا عزت ہے یا شہرت ہے؟ شہرت ہے مگر عزت نہیں. فرعون کو کون نہیں جانتا, قارون کو کون نہیں جانتا, حامان کو کون نہیں جانتا, دنیا جانتی ہے. مگر عزت ہے یا شہرت ہے؟ شہرت ہے, عزت نہیں. شہرت تو فاسقین, اللہ کو ناراض کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کے نام آج بھی باقی ہیں, پوری دنیا انہیں جانتی ہے کہ شداد بھی تھا اور جناب قارون بھی تھا اور نبیوں کے دشمن بھی موجود تھے. یہ شہرت ہے, یہ عزت نہیں ہے. آؤ میں بتاتا ہوں عزت کسے کہتے ہیں. ہم رہتے کراچی میں ہیں مگر دل میں اجمیر کی ایک ہستی بستی ہے. دیکھا نہیں ہے مگر پوچھو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں خواجہ غریب نواز سے. ان کا اکاؤنٹ فیس بک میں نہیں, ان کا اکاؤنٹ ہمارے دل میں بستا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں, تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو کراچی والوں کا جی چاہتا ہے لاہور جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ مینار پاکستان دیکھنے نہیں, داتا حضور کا دربار دیکھنے جانا ہے. ارے عزت اسے کہتے ہیں. صدیاں گزر گئی ہیں, بابا فرید کے مزار پر دیکھو لائن لگی ہے. ارے عبداللہ شاہ غازی پر جاؤ, یہ پہلی صدی کے ہیں, تو 1400 سال ہو گئے, آج بھی لوگ دنیا بھر سے آ کر ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں عزت. صدیاں گزر جائیں, ارے آج کسی عاشق کے اہل بیت سے پوچھو کہاں جانا ہے تو کہتا ہے کربلا جانا ہے, امام حسین کے دربار میں جانا ہے, مولا علی کے پاس جانا ہے. کسی قادری سے پوچھو تمنا کیا ہے, کہتا ہے کہیں نہیں جانا, بس بغداد غوث پاک کے روضے پر جانا ہے. نا عزت یار, فرق ہے. لوگ کہتے ہیں عزت والا, عزت والا کس چیز کی عزت؟ بلکہ میں تو ان کو بھی کہتا ہوں خدا کے واسطے توبہ کرو. تمہارے 10 لاکھ فالوور ہیں اور سب تمہاری گناہ والی باتیں, تمہاری فیملی کو اور تمہارے بے حیائی کے کام دیکھ کر تمہیں لائک کر رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں. سوچو یہ 10 لاکھ لوگوں کے گناہ تمہیں مل رہے ہیں. یہ ایسا گناہ جاریہ ہے جو آج نوجوان سمجھ نہیں رہا.
میں اور آپ گناہ کر کے توبہ کر کے قبر میں چلے جائیں گے, اللہ معاف کرے معاف ہو جائیں گے, مگر جو اس طرح کی ویڈیوز چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور کہیں انہی ویڈیوز کی وجہ سے انہیں مارنا پڑے قبر میں. میرے بچوں, خدا کے واسطے آؤ میں بتاتا ہوں عزت والا کون ہے. میں کیا بتاؤں گا, اللہ فرماتا ہے قرآن میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پر زیادہ پرہیزگار ہے, جو زیادہ نیک ہے, جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ عزت والا. عزت وہ چاہیے. اپنی زندگی کا ایک فارمولہ بنا لیں کہ مجھے بے شک دنیا میں کوئی نہ پوچھے, کوئی نہ جانے, میرا رب اور میرے آقا مجھ سے راضی ہوں, یہ میری زندگی کا حاصل ہے. اور ساری دنیا میرے ہاتھ چومے, نعرے لگائے, اور اللہ کی بارگاہ میں اگر میرا کوئی حصہ نہیں تو میں کیا کرنا ہے شہرت کا؟ خدا کے واسطے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو دین کی سمجھ دیندار لوگوں کے ساتھ ملے گی, علماء کے ساتھ ملے گی. سوشل میڈیا پہ ایک اور تماشا لگا ہوا ہے, جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پہ آ کے دین کی باتیں کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی پی این ٹی کالونی میں, انجینئر سے بنائی ہیں ڈاکٹر سے بنائی ہیں؟ آپ نے کہا انجینئر سے بنائیں گے مولانا صاحب, طبیعت تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر بلڈنگ نہیں بناتا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب علاج کروانا تھا تو اسی انجینئر سے دوائی لے لیتے. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں, دوائی تو ڈاکٹر دے گا نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہ بھی پتا ہے آپ کو. اچھا پھر آپ کو میں نے کہا کپڑے سلوانے تو موچی سے سلوا لے, جوتا بھی اچھا سیتا ہے. بھائی موچی جوتے سیتا ہے, مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ کپڑے درزی سیتا ہے. اچھا کپڑے درزی سے سلوانے ہیں, جوتے موچی سے سلوانے ہیں, بلڈنگ جناب بلڈر سے بنانی ہے, علاج ڈاکٹر سے کروانا ہے, آپ سب صحیح ہے. پھر دین کس سے سیکھنا ہے؟ جس نے دین سیکھا ہو نا, جو عالم دین ہو, جو مفتی اسلام ہو. دین کی جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پہ باتیں کرے, اتنا سستا میرا دین ہو گیا, اور سب کی سننی ہے, اور سن کے پھر کنفیوز ہو جانا ہے. یار فلاں تو یہ کہہ رہا تھا, فلاں تو یہ کہہ رہا تھا, ہمارے پاس علم تو ہے نہیں, اس کی باتیں سنی اور وسوسوں کا شکار ہو گئے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, خدا را اپنا پیرامیٹر بنائے. تفقہ فی الدین یہ ہے, فیصلہ کریں کہ کس سے دین سیکھنا. ہم نے دین اس سے سیکھنا ہے جس میں دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے, جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے, جو واقعی کوالیفائڈ عالم دین ہے, جس نے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین سیکھا ہے. ہم نے اس سے علم دین سیکھنا ہے جس کی جب مرضی آئے, کبھی گانے گائے اور کبھی رمضان میں آ کے ہمیں دین سکھائے اور ہم سے دین سیکھ رہے, جس کی جو مرضی وہ آ کے شریعت کی باتیں کرے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, تفقہ فی الدین, علماء دین کا دامن تھام کے رکھیں. آپ دیکھیں یہ ایک پوری سازش ہے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر, علماء کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں, اولیاء کرام تو چیز ہی کوئی نہیں, صحابہ تو جناب ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اللہ رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں. کہہ نہیں سکتے اللہ رسول سے دور ہو جاؤ, کہتے ہیں علماء کو چھوڑ دو. مجھے بتائیں یہ پورا مجمع بتائے آج تک جو دین میں نے اور آپ نے سیکھا ہے کن سے سیکھا ہے؟ علماء سے سیکھا ہے نا. جمعے میں بیان سنے, علماء کی تقاریر سنی, ان کی کتابیں پڑھی, یعنی جنہوں نے مجھے علم دین سکھایا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو, ان کی ضرورت ہی نہیں. یہ پلان کیا ہے کہ آہستہ آہستہ دین چھوڑ دو. ڈائریکٹ نہیں کہتے, دیوار کے نیچے سے مٹی نکالو, آہستہ آہستہ دیوار خود گر جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء سے, اولیاء سے, صحابہ سے مربوط رہنا ہے. میں کیسے اولیاء دوں جن کے صدقے مجھے ایمان ملا ہے؟ مجھے بتاؤ پاک و ہند میں ایمان مسلمان بنے کیسے؟ یہ غریب نواز کا فیضان, یہ داتا حضور کا فیضان, یہ عبداللہ شاہ اصحابی کا فیضان, اور مجھے کہتے ہیں اولیاء کو چھوڑ دو. نہیں میرے پیارے اسلام, اس سازش کو سمجھیے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو محسنین ہیں ان کی برکتیں لوٹی جاتی ہیں, ان کو چھوڑا نہیں جاتا. بہرحال آگے چلتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور حدیث پاک کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, یہ پی این ٹی والوں میں یہ وصف کافی ہے, اور مجھے تو بہت یہاں کی مہمان نوازی کا شرف ملا ہے. میں نے کئی گھروں میں جا کر یہاں بچپن میں, نوجوانی میں کھانے بھی کھائے, آپ لوگوں کا پیار بھی دیکھا. اب حدیث سنو, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ بعبد خیرا اہدی لہ ہدیہ. اللہ پاک جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف تحفہ بھیجتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ما تلک الہدیہ, یہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بضیف ینزل به برزقہ ویرحل وقد غفر لأہل المنزل. فرمایا اللہ پاک تحفہ کیا ہے؟ اس کے یہاں اللہ پاک مہمان بھیجتا ہے جو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, مگر جب جاتا ہے تو گھر والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے.
مہمان نوازی یہ بڑا پیارا عمل ہے. مبارک ہو انہیں جن کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ مہمانوں کے آنے پر منہ نہیں چڑھاتے بلکہ خوش دلی سے کھانے پیش کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. یاد رکھیں مہمان آتا اپنا رزق لے کر ہے مگر جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ لے جاتا ہے, اس کی مغفرت کا سامان کر دیتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برا بن مالک سے فرمایا, اے برا, آدمی جب اپنے دینی بھائی کی صرف رضائے الہی کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے, ایک تو ہم مہمان نوازی اس لیے کرتے ہیں یار رشتہ کرنا ہے, کھانا کھلاؤں گا تو بزنس ملے گا, کیا کروں یار اس نے بھی کھلایا تھا مجھے بھی کھلانا ہے. یہ مہمان نوازی مطلب کے لیے ہے, ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے. سنو اس کا فضل کیا ہے. فرماتے ہیں جب اپنے دینی بھائی کی صرف رضائے الہی کے لیے کوئی مہمان نوازی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. سنو 10 فرشتے بھی مہمان بنتے ہیں اور جو پورا سال اس کے گھر میں رہتے ہیں اور اللہ پاک کی تسبیح بھی کرتے ہیں, اس کی پاکی بھی بولتے ہیں, اللہ پاک کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کا ثواب جو ہے صاحب خانہ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی آخرت کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں لذیذ کھانے عطا فرمائے گا, لذیذ غذائیں عطا فرمائے گا. یعنی مہمان آیا تو 10 فرشتے بھی گھر میں آ گئے اور پورے سال کی عبادت بھی شروع کر دی. تو ہمیں مہمان نوازی, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مہمان نواز بنا دیتا ہے, اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے. اب ایک حدیث پاک, اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے. اب غور کر لیں میرے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں, مسکراتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں یا جھڑکتے ہیں, ابے تبے تو تڑاک زبان پر ہے یا آپ جناب ہے. اپنے اخلاق کو چیک کریں کیونکہ رب نے جس سے بھلائی کا ارادہ کیا اسے اچھے اخلاق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے اخلاق نصیب فرمائے. ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے استعملہ علی قضاء حوائج الناس, تو اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے کام لے لیتا ہے. یعنی وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے. لوگ اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں, وہ مسئلہ سولو کرتا ہے, پیار سے سنتا ہے. اگر کسی کو قرضہ چاہیے, اللہ نے استطاعت دی ہے تو قرضہ دیتا ہے, نہیں دے سکتا تو اس کی مدد کرتا ہے, اس کی سفارش کرتا ہے. کوئی اور پرابلم ہے, کوئی گھر میں مسئلہ ہے تو بیٹھ کے سلو کرواتا ہے. یعنی لوگ اس سے حاجتیں پوری کرواتے ہیں. اب آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی میں ہی ملا ہوں, جب دیکھو میرے پاس آ جاتے ہو, اپنے مسئلے میرے پاس لے آتے ہو, میرے پاس کوئی اور کام ہے کہ نہیں. اگر لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں نا, آپ خوش نصیب ہیں, اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, آپ حاجتیں پوری کرنے والے بن جائیں, اس کا بڑا اجر ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں ایک بات آپ سے کروں, اگر آپ ہر بندے کی مالی مدد نہیں کر سکتا مگر پیار سے بات تو کر سکتا ہے نا. جھڑکنا کیوں ہے, دل کیوں توڑنا ہے, ارے دعا تو دے دو, مسکرا کر بات تو کر لیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, فرماتے ہیں شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلا سکتے, میٹھی بات تو کر سکتے, اس کے تو پیسے نہیں لگتے نا. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ کرے کہ ہم میٹھی بات کرنے والے بن جائیں. اب میں آخری حدیث بیان کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا. بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے جو چاہتے ہوں گے زندگی آسان ہو جائے, جو چاہتے ہوں گے اللہ غیب سے مدد فرما دے, جو چاہتے ہوں گے میری مشکل آسان ہو جائے, جو چاہتے ہوں گے میرے عیب نہ کھلے, اللہ پردہ ڈال دے. کاش یہ حدیث سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کی, اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی دور فرما دے گا. لوگوں کی پریشانیاں دور کریں, اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. آگے سنیں, وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی تنگدست کے لیے آسانی کر دے, اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا. وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے, اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. اللہ اکبر. فرمایا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یہ سمجھ آ گیا نا. جس دن آپ چاہتے ہیں آپ کی مدد ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, گھریلو مسئلہ, قرضہ,
آپ ایک کام کریں, اپنی پرابلم کو سائڈ پہ رکھیں, دیکھیں قریب کوئی بندہ پریشان ہے, کوئی آل رسول ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی غریب ہے, پریشان ہے, آپ اس کی پریشانی دور کریں. انشاءاللہ آپ اس کی پریشانی دور کریں, اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے عیب نہ کھلیں, آپ مسلمانوں کے عیب چھپائیں, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار پتا تو چلے اس کے گھر میں ہو کیا رہا ہے, اس کی بچی نے یہ کر دیا, اچھا اس کے بچے نے یہ کر دیا, اس کے گھر میں طلاق کیوں ہوئی, کوئی تو وجہ ہوگی. ہیں یہ عورتیں بھی مجھے سن رہی ہیں, خدا کے واسطے چکروں سے نکل جائیں, فون کریں گے, میسج کریں گے, پتا چلا اس کے بچے نے یہ کیا ہے, ہاں اس کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہوا, تھوڑے دنوں پہلے پولیس آئی تھی اس کی دکان پر, کچھ 2 نمبر کا کام کیا ہوگا. کیوں؟ اگر پتا چل بھی گیا ہے تو عیب ڈال پر پردہ ڈال دے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ کھل جائے. وہ کہتے ہیں نا کسی کی طرف 1 انگلیاں کرو تو 3 انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں. کیا آپ اور میں برداشت کر سکیں گے کہ ہمارے پردے کھل جائیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھے, محشر میں بھی پردہ ڈالے رکھے. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں ہمارے عیب ہی نہ کھلے. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. مگر وہ کیسے دعا کرے گا کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کر رہا ہے, جیسے ہی عیب ملے, اب اللہ کرے مجھے کوئی اینکر سنے, کوئی صحافی سن رہا ہو, کوئی جناب رپورٹر سن رہا ہو جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں, فلاں کا اسکینڈل, فلاں کا اسکینڈل, بعد میں کہتے ہیں رپورٹ غلط تھی. یار آپ نے اس کو پورے معاشرے میں بدنام کر دیا, کتنا ثواب ملا آپ کو کسی کے عیب کھول کر, کسی کی فیملی کے معاملات بیان کر کے. کیوں؟ خدا کے واسطے یہ حدیث سنا رہا ہوں, جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپائے گا. پتا چل بھی جائے تو یہ میرا کام نہیں کہ میں کسی کے عیب کھولوں, میں خود ہی اتنا گناہ گار ہوں یار, میں کون ہوتا ہوں کسی کے عیب کھولنے والا, اللہ میرے عیب چھپا لے. یہ بات سیکھ لیجئے. اور آخری بات, آپ دنیا میں لوگوں کی زندگی آسان کر دیں, اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا. لوگ کہتے ہیں یار لوگ مجھ سے محبت سے ملتے نہیں ہیں, پیار نہیں کرتے, دوستی نہیں کرتے, قریب نہیں آتے, سب سے ملتے مجھ سے نہیں ملتے. چیک کرو, ایسا تو نہیں کہ آپ مشکل کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے تکلیف ہیں, آپ کی زبان میں پھول نہیں کانٹے ہیں, آپ جدھر جاتے طنز کرتے ہیں, فیملی آپ سے نہیں ملنا چاہتی, بچے آپ کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے. کیوں؟ آپ آسانی کرنے والے بنے, مسکرانے والے بنے, آپ لوگوں کے لیے آسان کریں, لوگ پلکوں پہ بٹھائیں گے آپ کو. لیکن لوگوں کو تکلیف ہے, آج کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, جب جاؤ تنقید, جب جاؤ کوئی نہ کوئی اعتراض. کسی کے گھر مہمان بنے تو کہیں یار یہ کلر صحیح نہیں کرایا, پنکھا ٹھیک نہیں کرایا, صوفے وہی پرانے ہیں. ارے بھائی کھانے پہ بلایا, انسپیکشن پہ بلایا آپ کو, ہر جگہ اعتراض ہے ان کو. اگر جو ایسا ہوتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے. آسان, سافٹ, لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنے, آپ کے لیے دنیا آسان ہو جائے گی. اور یہ حدیث میں نے سنائی ہے. لیکن لوگ مشکل کرتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں. سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میرے گھر والے مجھ سے خوش, میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی, میرے کاروباری لوگ جن سے میں کام کرتا ہوں. مسلمان آسان ہوتا ہے, مسلمان مشکل نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, اور اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. میں آسانی کروں گا نا, میں ہر دل عزیز ہو جاؤں گا, لوگ قریب آئیں گے, لوگ پیار کریں گے, لوگ تحفے دیں گے, لوگ جناب زندگی آسان کر دیں گے. اور جو مشکل کرنے والا وہ تنہا رہ جاتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ جن سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں کیا عطا فرماتا ہے. تو آج نیت کریں کہ صحیح علم دین سیکھیں گے, ضروری علم دین سیکھیں گے. ہم فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. بہت تھوڑی رہ گئی ہے یار, کتنا جیئیں گے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آج رات زندہ رہیں گے کہ نہیں. اتنی مختصر زندگی ہے اور اتنا فضول کاموں میں کیوں اپنے آپ کو صرف کریں. نماز پڑھیں, دین سیکھیں, قرآن سیکھیں, تفسیر سے قرآن تو پڑھ لیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ سب سکھا رہی ہے, بغیر کسی فیس کے سکھا رہی ہے. قافلوں میں جائیں تو سیکھنے کو ملتا ہے. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں, نماز کورس کرایا جاتا ہے کہ بھائی نماز آ کے سیکھ لیں. دنیا بھر کی معلومات ہے, نماز پراپر پڑھنا نہیں آتی. تو تفقہ فی الدین حاصل کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں. دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ بچے موجود ہیں, ابھی بتا رہے تھے کہ مدرسۃ المدینہ کے کچھ بچوں کو اسناد بھی دیں گے. اس عمر میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا, کوئی عالم بن گیا, کوئی حافظ بن گیا, کتنی بڑی بات ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول کا ساتھ بھی دیں اور اس کے ساتھ وقت بھی بتائیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اللہ کرے کہ ہم یاد بھی رکھیں اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.